بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، آج میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا معجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ بلخ کے ایک مومن کے ساتھ پیش آیا۔ مشہور ہے کہ بلخ شہر میں ایک مومن جو ہے وہ رہتا تھا۔ بلخ کا ایک مومن اکثر سالوں میں حج بیت اللہ کے لیے مدینے آتا، تو وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا تھا اور روضہ نبی کی زیارت کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف حاصل کرتا تھا۔ خدمت امام علیہ السلام میں اپنے شہر کے مخصوص تحفے پیش کرتا تھا، نیز مسائل دین میں امام علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرتا تھا اور اپنے وطن جو تھا لوٹ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ میں برابر دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے امام کی خدمت میں تحفے و ہدیے لے جایا کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے امام نے بھی کوئی انعام یا تحفہ آپ کو دیا ہو۔ یہ سن کر اس مومن بلخی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جن کے لیے میں یہ تحفے ہدیے لے کر جاتا ہوں وہ تو دنیا و آخرت کے مالک ہیں، وہ سب کچھ اس کے ماں سوا ان کے قبضے میں ہے، اس لیے کہ وہ زمین پر خدا کے لیے نائب اور اس کے بندوں پر اس کی حجت اور دلیل ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور امام برحق ہیں۔ اس کی زوجہ یہ سن کر نادم اور تائب ہوئی اور اپنے شوہر کو ملامت کرنے سے باز آ گئی۔ جب زمانہ حج قریب آیا تو اس مرد مومن نے حج کا ارادہ کیا، مکہ پہنچا، حج سے فارغ ہو کر حسب معمول مدینہ الرسول پہنچا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور بالآخر خدمت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زائر مرد بلخی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک دسترخوان فرما لیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد امام علیہ السلام نے ہاتھ دھونے کے لیے آفتابہ اور تشت جو ہے طلب فرمایا۔ مرد مومن بلخی نے پانی سے بھرا ہوا آفتابہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا تاکہ امام علیہ السلام کے ہاتھ دھلائے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، تم ہمارے مہمان ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ہاتھ دھلاؤ؟ مرد مومن بلخی نے عرض کیا کہ مولا، میری خواہش یہی ہے کہ اپنے امام کے ہاتھ دھلانے کا جو ہے شرف حاصل کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو خدا کی قسم میں بھی تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں جو ہیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں پر پانی جو ہے ڈالنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ تشت پانی سے 1/3 جو ہے بھر گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے کہا، حضور، پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو یاقوت سرخ ہیں۔ جب اس نے تشت میں دیکھا تو اسے پانی کی بجائے یاقوت سرخ نظر آئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اور پانی ڈالو۔ مرد مومن بلخی نے پانی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ تشت جو ہے 2/3 بھر گیا۔ امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بتاؤ تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے عرض کیا کہ حضور، پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ زمرد سبز ہیں۔ مرد مومن بلخی نے تشت میں دیکھا تو واقعی وہ زمرد سبز ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا، پانی ڈالو۔ امام علیہ السلام کے حکم پر جب اس نے تیسری مرتبہ پانی ڈالنا شروع کیا، پانی سے جب پورا تشت بھر گیا تو امام علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا کہ تشت میں کیا ہے؟ بلخی نے کہا، حضور، پانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، پانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سفید موتی ہیں۔ جب اس مرد مومن بلخی نے تشت میں دیکھا تو عرض کرنے لگا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔
اس میں واقعی سفید موتی ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس دشت میں 3 قسم کے جواہرات جو تھے موجود تھے، موتی، یاقوت، زمرد۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور ششدر ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام کے دستہائے معجز نما کو دیکھا اور فرط مسرت سے بوسے دینے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ تمہارے تحائف کے بدلے میں کچھ دے سکتے۔ ان جواہرات کو اپنے تحائف اور ہدایہ کے عوض جو ہے سمجھ کر لے جاؤ، اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ سے معذرت کرنا، اس لیے کہ اس نے ہم پر جو ہے خفگی کا اظہار کیا۔ اس مرد بلخی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور عرض کیا، مولا، آپ کو میری زوجہ کی اس گستاخی کی کس نے خبر دی؟ یقیناً علم امامت سے آپ علیہ السلام کو اس کا علم ہو گیا۔ بے شک آپ علیہ السلام ہی اہل بیت نبوت ہیں۔ پھر وہ مرد مومن بلخی اپنے وطن کے لیے امام علیہ السلام سے رخصت ہوا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو سارا قصہ اپنی زوجہ سے بیان کیا اور تمام جواہرات اس کے سامنے جو تھے کر دیے۔ اس کی زوجہ بے حد نادم اور تائب ہوئی اور اپنے شوہر سے فرمائش کی، مجھے بھی زیارت امام سے شرف یاب کریں۔ آئندہ سال جب بلخی حج کے لیے روانہ ہوا تو اپنی زوجہ کو ہمراہ لے چلا۔ راستے میں وہ بیمار ہو گئی اور مدینہ کے قریب پہنچ کر فوت ہو گئی، اور مرد مومن اس حادثہ جاں نکاح سے گھبرا کر سیدھا اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا اور تمام حال سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں پیش کی اور کچھ دعائیں کی۔ پھر فرمایا، اے شیخ بلخی، تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے دوبارہ زندگی دے دی ہے، اسے زندہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تو وہی ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنے اور مردے میں جان ڈالنے والا ہے۔ وہ مومن فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور جب واپس اپنی زوجہ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے دریافت کیا، موت کے بعد تم کس طرح سے زندہ ہو گئیں؟ زوجہ نے کہا کہ فرشتہ موت جب میری روح قبض کر کے عالم بالا کی طرف پرواز کرنا چاہتا تھا کہ اس اثناء میں ایک جوان رینا جو شکل و شمائل میں امام علیہ السلام سے جیسے تھے ایسے ہی تھے، یعنی اس نے امام علیہ السلام کا حلیہ مبارک بتایا، جس کی تصدیق اس کے شوہر نے کی۔ یہ تو نے سچ کہا، کیونکہ میرے امام عالی مقام علی بن الحسین بالکل ایسے ہی ہیں۔ جب ملک الموت نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو سلام بجا لایا اور قدم بوسی کی اور مسلسل کہے جا رہا تھا کہ اے اللہ کی حجت، اے زین العابدین علیہ السلام، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے جواب و سلام دیا اور فرمایا، اے ملک الموت، اس عورت کی روح اس کے بدن، اس کے جسم میں جو ہے واپس لوٹا دے۔ یہ ہمارے پاس آ رہی تھی اور میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی میں 30 سال کا مزید جو ہے اضافہ کر دے اور بہتر زندگی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتہ موت نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی، آپ علیہ السلام کا حکم جو ہے میں بجا لاتا ہوں اور چشم زدن میں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور وہاں سے رخصت ہوا تو میں نے اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا۔ اپنی زوجہ کی زبانی یہ سب رویداد سننے کے بعد زوجہ کے ہمراہ خدمت امام علیہ السلام عالی مقام میں حاضر ہوا، اور اس وقت اصحاب کے ساتھ آپ جو تھے تشریف فرما تھے۔ اس کی زوجہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً ہی پہچان لیا اور کہا، باخدا، یہی وہ بزرگ شخصیت تھے جن کے حکم سے مجھے دوبارہ زندگی کے 30 سال عطا ہوئے اور جن کی قدم بوسی ملک الموت نے کی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو جو تھا امام علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا، قدم بوسی کی اور کہا، یہی میرے مولا و آقا ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ عورت جب تک زندہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ جوار امام زین العابدین علیہ السلام میں رہتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ بحوالہ منتخب تریحی
پروردگار عالم بصدقہ سید الساجدین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح بلخی کی مشکل آسان ہوئی، تمام مومنین و مومنات کی ہر نیک آرزو جو ہے قبول فرما، اور نیک دلی مرادیں جو ہیں، جو بھی آس ہے مراد ہے، قبول و مقبول منظور فرما اپنی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور معجزات محمد و آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے جو ہیں معجزات کو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویورز، اگر آپ لوگوں کو یہ معجزہ جو ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویورز، یہ معجزہ اگر کسی بیمار کے سامنے جو ہے بیان کیا جائے، اگر کوئی بھی سخت حاجت ہو اور استغاثہ کی صورتحال ہو کہ بھئی آپ کو کیسی ہی سخت مشکل کیوں نہ پیش ہو، تو اگر اس معجزہ کو روزانہ پڑھا جائے اور اسی نیت سے کہ بھئی یہ معجزہ جو ہے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو مشکل ہے وہ حاجت ہے وہ روا ہو جائے گی، اور مشکل کشا ہو جائے گی۔